السلام علیکم۔ آج ہم سورہ ابراہیم کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورۃ ابراہیم۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد اپنے رب سے کچھ دعائیں کی تھیں جو امت مسلمہ کے ظہور کے بعد پوری ہوئی تھی، جیسے بیت اللہ کا حج اور کعبہ کا مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا جانا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی انہی دعاؤں کی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام ابراہیم رکھا گیا ہے۔ یہ سورت جو ہے وہ مکی سورتوں میں شامل ہوتی ہے۔ اس سورت میں بھی عام مکی سورتوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر استدلال کیا گیا ہے۔ کفار قریش کو قرآن اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور ان کے کفر کے نتیجے میں مختلف قسم کی جو دنیاوی اور اخروی سزائیں ہیں اس کی ان کو اس صورت میں دھمکی دی گئی ہے۔ الف لام را، الف لام را، کتابن، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، الیکا، آپ کی طرف، لتخرجا، تاکہ آپ نکالیں، الناسا، لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، الی صراط، راستے کی طرف، العزیز، جو بہت زبردست ہے، الحمید، خوب تعریف والا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور ظلمات سے مراد کفر اور ضلالت ہے اور نور سے مراد ایمان اور ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت کے مطابق کفر کی تاریکی سے نکال کر دین اسلام کی روشنی تک پہنچا دیتے ہیں۔ کیونکہ ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ ہے، یہاں اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے ہے کہ داعی بھی اور رہنما بھی وہی ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت سے ہی کسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات وہ ہے جو لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل، اور ہلاکت ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب سے۔ دین اسلام اس اللہ کا راستہ ہے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے۔ اس لیے دنیا میں ہلاکت اور بربادی اور قیامت کے دن عذاب ہوگا ان کافروں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور کفر کی تاریکی سے نکل کر ایمان اور اسلام کی روشنی میں داخل نہیں ہوتے۔ الذین، وہ لوگ جو یستحبون، ترجیح دیتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت پر، ویصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجا، ٹیڑھا پن، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں۔ اس آیت میں ان کافروں کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کو بھلا بیٹھے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ہی کامیاب سمجھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو راہ حق پر چلنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ان کی خواہش نفس کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ گمراہی کی راہ پر بہت دور جا چکے ہیں۔ یہ تھی آج کی وہ آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔